اے خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیزوں، بہت توجہ کے ساتھ سنو۔ زمین کے اوپر انسان اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزارے، اپنی طبیعت کے مطابق زندگی گزارے، اپنی طبیعت کے مطابق شب و روز گزارے، لیکن یاد رکھیں ایک نہ ایک دن اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے، ایک نہ ایک دن اللہ کی طرف پلٹنا ہے۔ اے خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیزوں، آپ کا شوہر زیادہ سے زیادہ مالدار ہو سکتا ہے، آپ کا شوہر کروڑ پتی ہو سکتا ہے، آپ کا شوہر دکاندار ہو سکتا ہے، آپ کا باپ جو ہے وہ مالدار ہو سکتا ہے، لیکن ہم نے تاریخ میں ایسی عورتوں کا تذکرہ پڑھا ہے جس کا شوہر صرف مالدار نہیں تھا بلکہ بادشاہ تھا، کسی کا باپ بادشاہ تھا، کسی کا شوہر بادشاہ تھا، کسی کا بھائی بادشاہ تھا۔ ان عورتوں کی زندگی کا عالم یہ تھا کہ جب ان کو نہلایا جاتا تو ان کو دودھ سے نہلایا جاتا، جب وہ شادی کے کسی پروگرام میں جاتی تو ان کو بالوں بال موتی پروئے جاتے۔ میری بہنوں، تم نے تو وہ موتی دیکھے بھی نہیں ہیں جو موتی ان کے بالوں میں پروئے جاتے تھے، لیکن کیا تمہیں ان کی زندگی کے بارے میں بتاؤں؟ دل کے کانوں سے سننے کی کوشش کرو۔ وہ بادشاہوں کی بیویاں، وہ بادشاہوں کی بیٹیاں، وہ بادشاہوں کی بہویں، وہ بادشاہوں کی بہنیں جن کے بالوں بال موتی پروئے جاتے تھے، جن کو دودھ سے نہلایا جاتا تھا، جن کے لیے حوض بنائے جاتے تھے۔ اللہ اکبر! جب وہ دنیا سے کوچ کر گئی، جب دنیا سے ان کا انتقال ہو گیا تو آج ان کی قبروں کا نشان بھی موجود نہیں، آج ان کا نام بھی موجود نہیں، مگر اللہ اکبر! کائنات کے اندر ہم ایک عورت کو دیکھتے ہیں جو تین دن کے فاقے کرتی تھی، ایک مہینہ بھوکا رہتی تھی، اس کے وجود پر ایک چادر ہوتی تھی، وہ بھی بہت پیوندار ہوتی تھی، وہ بھی پھٹی ہوئی ہوتی تھی۔ جن عورتوں نے دودھ سے غسل کیا، جن عورتوں کے بالوں بال موتی پروئے گئے، آج ان کی قبریں بھی محفوظ نہیں، لیکن ایک مہینہ بھوکی رہنے والی، تین دن فاقے کرنے والی، پیون لگا کر کپڑے پہننے والی سیدہ فاطمہ کی قبر بھی موجود ہے۔ منبر پر خطیب ہر جمعہ کو سیدہ فاطمہ کا نام احترام کے ساتھ لیتا ہے۔ جب فاطمہ الزہرا کا نام آتا ہے تو لوگوں کی نگاہیں عقیدت سے جھک جاتی ہے۔ مجھے بتاؤ، اس سے پتا چلا کہ دنیا کی موج مستی کے اندر جو ہے انسان کی عزت نہیں، دنیا کی موج مستی کے اندر انسان کا وقار نہیں، دنیا کے عیش و عشرت کے اندر انسان کو ترقی نہیں۔ اگر انسان کو ترقی ملتی ہے تو اللہ کو راضی کرنے سے ملتی ہے، انسان کو عزت ملتی ہے تو خدا کو منانے سے ملتی ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیزوں، آج عورتیں بے باک ہو چکی ہے گناہوں کے حوالے سے، عورتوں کی زندگی نہایت ہی بے باک نظر آتی ہے، طرح طرح کے جرائم، طرح طرح کے گناہ آج کی ہماری سماج کی بیٹیاں کرتی نظر آتی ہیں۔ مثال کے طور پر اگر کوئی شادی کا موقع آ جائے، اگر کوئی خوشی کا موقع آ جائے، اگر کوئی تہوار کا موقع آ جائے تو عورتیں مہندی لگانے کی بڑی شوقین ہوتی ہے۔ اے خاتون جنت کی کنیزوں، یقیناً عورتوں کو مہندی لگانا چاہیے۔ سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان محدث بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ نے فتاوی رضویہ شریف میں لکھا ہے کہ عورتوں کو ہاتھوں میں مہندی لگانا چاہیے، اس لیے کہ مہندی عورت کے ہاتھ کا پردہ ہے۔ بلکہ یہاں تک فرمایا گیا اگر عورت کے پاس مہندی لگانے کے لیے اتنے پیسے نہیں ہیں تو عورتوں کو چاہیے کہ وہ اپنے ناخن ہی کے اندر مہندی لگا لیا کرے، اگر نہیں پورے ہاتھ میں لگا سکتی تو وہ اپنے ناخنوں میں لگا لیا کرے۔ یقیناً مہندی لگانا عورتوں کے لیے زینت کا کام ہے، عورتوں کے لیے بہتر ہے، فقہا نے اس کا حکم بھی بیان فرمایا ہے۔ لیکن آج کی بچیاں مہندی کے نام پر اور ہاتھ کے اندر پھول پتیوں کے نکالنے کے نام پر غیر مسلم لڑکوں کے پاس، فنکاروں کے پاس جاتی ہے اور اپنا ہاتھ ان کے ہاتھ میں دے کر ان کے ہاتھوں سے مہندی لگاتی ہے، اس لیے کہ عورتیں اور بچیاں شادی اور خوشی کے موقع پر بڑے بڑے فنکار تلاش کرتی ہے کہ کون فنکار ہے جو اچھے سے مہندی لگا سکتا ہے اور میرا ہاتھ سب سے خوبصورت نظر آ سکتا ہے۔ بلکہ اب تو مہندی ہتھیلی سے لے کر کے منگٹ تک اور وہاں سے
سے لے کر کے معاذ اللہ کوہنیوں تک آج کی بچیاں مہندی لگوا رہی ہے، اور وہ بھی غیر محرم لڑکوں سے، وہ بھی غیر مسلم لڑکوں سے۔ مردوں سے تو مہندی لگانا حرام ہی تھا، اس کے باوجود بھی غیر مسلم لڑکوں سے مہندیاں لگوا رہی ہے۔ اے خاتون جنت کی کنیزوں، تم کیا سمجھتی ہو کہ تمہارا ہاتھ تھوڑے دن کے لیے خوبصورت نظر آئے گا؟ اجنبی مردوں سے مہندی لگوانے والیوں، اجنبی مردوں سے پھول پتیاں بنوانے والیوں، یاد رکھو 8-10 دن ہاتھ کو خوبصورت بنانے کے لیے تم ہمیشہ کے لیے اپنے وجود کو جہنم کا ایندھن بنا رہی ہو۔ اگر تم نے مہندی لگانے کے لیے اپنا ہاتھ کسی مرد کے ہاتھ میں دے دیا تو تمہارا ہاتھ کہاں جائے گا؟ میرے آقا فرماتے ہیں اگر کوئی عورت اپنے ہاتھ کو کسی اجنبی مرد کے ہاتھ میں دے دے، اس ہاتھ پر سب سے زیادہ جہنم کا حق ہوا کرتا ہے۔ وہ ہاتھ جہنم کا ایندھن بنے گا، وہ ہاتھ جہنم میں جلے گا۔ اے خاتون جنت کی کنیزوں، اپنے نرم و نازک جسم پر رحم تو کرو، اپنے کمزور جسم پر رحم تو کرو۔ تھوڑی دن کی عشرت کے لیے، تھوڑی دن کے زینت کے لیے، چند دن کی زینت کی خاطر تم اپنے آپ کو جہنم کا ایندھن بنا رہی ہو۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیزوں، مجھے بتاؤ تو صحیح، آخر تم اپنے جسم میں وہ طاقت کہاں سے لاؤ گی کہ اللہ کے عذاب کو برداشت کر سکو، خدا کے عذاب کو برداشت کر سکو؟ نادانو سنو، تم پتھر سے زیادہ مضبوط نہیں ہو، لیکن ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مولا کائنات علی مرتضیٰ سے فرمایا، اے علی جاؤ اور وہ جو پہاڑ نظر آ رہا ہے اس پہاڑ سے کہنا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ کچھ پانی اپنے اندر سے نکالو اور پانی نکال کر کے دے دو۔ مولا کائنات علی مرتضیٰ جب پہاڑ کے قریب پہنچے ہیں تو پہنچنے کے بعد اس پہاڑ سے فرمایا، اے پہاڑ، میرے آقا نے فرمایا کہ تیرے اندر جو پانی ہے وہ نکال کر دے دے۔ وہ پہاڑ جواب دیتا ہے، علی میرے اندر ایک قطرہ بھی پانی موجود نہیں، اس لیے کہ جس دن اللہ نے اپنے حبیب پر یہ آیت نازل کی، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ، اے ایمان والو اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ جہنم کی آگ وہ ہے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے۔ تو جب جہنم کا ایندھن پتھر کو بھی بتایا گیا اور انسان کو بھی بتایا گیا تو وہ پہاڑ کہتا ہے، میں اللہ کے خوف سے رونے لگا اور روتے روتے میرے سارے آنسو ختم ہو گئے، اب میرے اندر ایک قطرہ بھی پانی موجود نہیں، اس لیے میں پانی پیش نہیں کر سکتا۔ اے خاتون جنت کی کنیزوں، اے میری بہنوں، اپنے کمرے میں چپکلی کو دیکھ کر ڈر جانے والی میری بہنوں، ذرا سے اللہ اکبر پیاس کے قطروں کو آنکھ کے اندر برداشت نہ کرنے والی میری بہنوں، جس عذاب کو سننے کے بعد پہاڑ رونے لگتا ہے، جس عذاب کو سننے کے بعد پہاڑ آنسو بہاتا ہے اور ایک ایک آنسو کو ختم کر دیتا ہے، اے میری بہنوں، جس عذاب کو پہاڑ برداشت نہ کر سکے، جس عذاب کو پتھر برداشت نہ کر سکے، پتھر جس عذاب کو سن کر رونے لگے، اے میری ماؤں اور بہنوں، اے میری قوم کی بیٹیوں، اس عذاب کو تم کیسے برداشت کر سکو گی؟ آخر کیا ضرورت ہے کہ کسی مرد ہی سے مہندی لگوائی جائے؟ آخر کیا ضرورت ہے کہ ہاتھوں میں پھول اور پتیاں ہی بنوائی جائے؟ یاد رکھو، تم سادہ مہندی بھی لگا سکتے ہو، اور زیادہ سے زیادہ اگر بہت شوقی ہے تو کسی لڑکی سے لگوائی جائے۔ لڑکوں سے مہندی لگوانا حرام ہے، اپنے ہاتھ کو جہنم میں جلانے کے مترادف ہے، اپنے آپ کو جہنم میں ڈالنے کے مترادف ہے۔ اے خاتون جنت کی کنیزوں، اپنے آپ پر رحم کرو۔ اور آج کل ایک نحوست یہ بھی چل پڑی ہے، بڑے شہروں کے اندر
जिस्म के मसाज के नाम पर आजकल टीवी के अंदर, सीरियलों के अंदर और इश्तिहारात के जरिए से ये फैलाया जा रहा है कि जिस्म का मसाज कराओ तो ये फायदा होगा और वो फायदा होगा और वो फायदा होगा। आज हमारी बेटियां जिस्म के मसाज के नाम पर कभी किसी क्लब में जा रही है, कभी किसी ऑफिस में जा रही है, और जिस्म के मसाज के नाम पर बहुत ज्यादा गुनाह बढ़ते जा रहे हैं, जराइम बढ़ते जा रहे हैं, बेहयाइयां बढ़ती जा रही है। मेरी बहनों याद रखो, इस्लाम मजहबे हया है, इस्लाम हया की तालीम देता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जिसके पास जितनी हया मौजूद होगी उसका ईमान भी उतना मजबूत होगा। जो लोग मसाज करवाने के लिए जाते हैं या जो बहनें जिस्म का मसाज करवाती है, लोगों से मसाज करवाना भी नाजायज है, इसलिए कि एक औरत का पूरा जिस्म औरत है और कोनी के ऊपर का हिस्सा एक औरत अपनी मां के सामने भी बिला उज़्र शरई जाहिर नहीं कर सकती। एक जवान बेटी को इसकी इजाजत नहीं कि अपनी कोहनी के ऊपर के हिस्से को बगैर उज़्र शरई के अपनी मां के सामने जाहिर कर दे। अब मेरी बहनों बताओ कि जब कोहनी के ऊपर का हिस्सा एक जवान बेटी अपनी मां के सामने खोल नहीं सकती बगैर किसी उज़्र शरई के, तो पूरी पीठ को खोल करके माज़अल्लाह मसाज करने वाली औरतों के सामने लेट जाना, इसकी इजाजत कौन देगा और इसकी इजाजत तुम्हें किसने दी है? याद रखो, ये सीरियल तुम्हें गंदगी की तरफ लेकर जा रहे हैं, ये सीरियल तुम्हें बेहयाई की तरफ लेकर जा रहे हैं, ये इश्तिहारात। याद रखें, इस्लाम में किसी ऐसे मसाज का तसव्वुर नहीं जो हराम काम की तरफ ले जाता है। सुनो, अगर कोई इश्तिहार वाला ये कहता है कि मसाज कराने से थकन खत्म हो जाती है, तो उससे बेहतरीन इलाज थकन का मेरे मुस्तफा ने तुम्हें अता फरमाया है, मुस्तफा प्यारे ने अता फरमाया है। वो इलाज क्या है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुकद्दस बेटी, जिसे दुनिया सैयदा फातिमा के नाम से जानती है, चक्की अपने हाथों से चलाती है, पानी अपने हाथों से भरती है। अल्लाह अकबर। पानी का मशकीजा उठाते उठाते सैयदा फातिमा की पीठ पर अल्लाह अकबर मशकीजे के निशान पड़ गए हैं। चक्की चलाते चलाते हाथों के अंदर छाले पड़ गए हैं। घर का काम करते करते हजरत फातिमा के हाथों में छाले पड़ गए हैं। एक दिन सैयदाए कायनात सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा से मौलाए कायनात अली मुर्तज़ा कहते हैं, फातिमा जाओ और जा करके तुम्हारे बाबा जान से कहना कि वो कोई कनीज तुम्हें अता कर दे, ताकि वो कनीज काम के अंदर तुम्हारा साथ दिया करे, तुम्हारा हाथ बटाया करे। इतना सुनना था। सैयदाए कायनात सैयदा फातिमा सलामुल्लाह अलैहा मेरे आका की बारगाह में जाती है, यानी अपने बाबा की बारगाह में जाती है। अल्लाह अकबर। मेरी बहनों गौर से सुनो, तुम्हें उतने काम नहीं है, तुम्हें उतनी थकन नहीं है जितनी थकन सैयदा फातिमा के पास थी। अल्लाह अकबर। घर का सारा काम खुद ही करती है, और जब कनीज मांगने के लिए, कनीज लेने के लिए बारगाहे रिसालत में पहुंचती है, तो पहुंचने के बाद क्या देखा कि मांगने वालों की भीड़ लगी हुई है, मांगने वालों की कतार लगी हुई है। सैयदा फातिमा दूर से सारा मंजर देखती है और देखने के बाद वापस घर लौट जाती है। मेरे सरकार मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब अपने गुलामों को तकसीम कर देते हैं, मालो दौलत गनीज और गुलाम तकसीम कर देते हैं, तो अपनी बेटी सैयदाए कायनात सैयदा फातिमा के घर तशरीफ लाते हैं, और तशरीफ लाने के बाद फरमाते हैं, बेटी मैं लोगों को गुलाम और कनीज तकसीम कर रहा था, मैं लोगों के दरमियान माल तकसीम कर रहा था, तो उस वक्त मैंने देखा कि तुम मेरे पास आई थी, लेकिन तुम मुलाकात किए बगैर वापस हो गई। तो सैयदाए कायनात सैयदा फातिमा सलामुल्लाह अलैहा अर्ज करती है, बाबा जान मैं आई तो थी, लेकिन भीड़ देखकर मेरी हिम्मत न हुई, कहा कि मैं कोई सवाल करूं। आका ने फरमाया, बेटी क्यों आई थी? मेरे सरकार से अर्ज करती है सैयदा, बाबा जान मेरे घर में कोई गुलाम और कनीज मेरा साथ देने वाला नहीं है, इसलिए अली ने
سے کہا تھا کہ بہت سارے غلام اور کنیز آئے ہوئے ہیں، تمہارے بابا سب کو تقسیم کر رہے ہیں، تم جا کر کے کچھ کنیز اور غلام مانگ کر کے لاؤ، اسی لیے میں آئی تھی، لیکن لوگوں کی بھیڑ دیکھ کر میری ہمت نہیں ہوئی۔ تو میرے سرکار نے فرمایا، بیٹی فاطمہ، ابھی تو احد اور بدر کے یتیموں کا حق باقی ہے، میں تمہیں کیسے یہ غلام دے سکتا ہوں، میں تمہیں کنیزیں کیسے دے سکتا ہوں، لیکن بیٹی سنو، میں غلام اور کنیز سے بہترین چیز تمہیں دیتا ہوں۔ جب تم بستر پہ جایا کرو تو 33 مرتبہ سبحان اللہ پڑھ لیا کرو، 33 مرتبہ الحمدللہ پڑھ لیا کرو، اور 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لیا کرو۔ جب تم یہ پڑھ لو گی، اللہ تمہاری تھکن کو دور فرما دے گا۔ اے خاتون جنت کی کنیزوں، یہ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر پڑھ کر تم دنیا کی تھکن کو دور کر سکتی ہو اور آخرت میں اپنے لیے ثواب کا ذخیرہ اکٹھا کر سکتی ہو۔ یہ مساج کی بے حیا رسمیں، یہ مساج کا گندا ماحول، یہ مساج کے گندے تصورات تمہیں گناہوں کی طرف لے جائیں گے، تمہیں جہنم کی طرف لے جائیں گے۔ اور سن لو، جب تمہیں جہنم کا دردناک عذاب دیا جائے گا تو تمہارا مال اس عذاب سے تمہیں بچا نہ سکے گا، تمہاری اولاد اس عذاب سے تمہیں بچا نہ سکے گی، تمہارا شوہر تمہیں اس عذاب سے بچا نہ سکے گا۔ جس کو اللہ عذاب دے، دنیا کی کوئی طاقت اسے اللہ کے عذاب سے بچا نہیں سکتی۔ اور سنو، اپنی جوانی پر ناز نہ کرنا، اپنی دولت پہ غرور کر کے اللہ کو ناراض نہ کرنا، اپنی دولت کی بنیاد پر، اپنی جوانی کی بنیاد پر، مالدار شوہر کی بنیاد پر خدا کو ناراض نہ کرنا، ورنہ یاد رکھیں جو اللہ دولت دینے پر طاقت رکھتا ہے وہ خدا دولت چھیننے پر بھی طاقت رکھتا ہے، جو خدا جوانی کی قوت دینے پر طاقت رکھتا ہے وہ خدا جوانی کی قدرت چھیننے پر بھی طاقت رکھتا ہے۔ تم کیا سمجھتی ہو جوانی اور دولت کی بنیاد پر زمین کو چیر دو گی؟ اللہ کی نافرمانی کر کے تم اپنا فائدہ نہیں کر سکتی۔ بہت سی عورتوں کو ہم نے دیکھا ہے کہ اللہ اکبر، مالدار شوہر ملنے کے بعد، اچھا مکان ملنے کے بعد، دولت کی فراوانی کے بعد، جب وہ اللہ کی نافرمان ہو گئی، جب انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی تو اللہ نے ان کو بیماریوں میں مبتلا کر دیا، اور جب بیماری میں مبتلا ہو گئی تو جو شوہر کبھی آگے پیچھے گھومتا تھا بیماری کی بنیاد پر چھوڑ کر، کبھی وہ دوسری بیوی کی طرف مائل ہو گیا، کبھی وہ کسی اور کی طرف مائل ہو گیا۔ اس لیے خاتون جنت کی کنیزوں، اللہ کو ناراض کر کے نہ تم دنیا میں سکون پا سکتی ہو نہ آخرت میں سکون پا سکتی ہو۔ اس لیے اپنے اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرو، اپنے رسول کو راضی کرنے کی کوشش کرو۔ اللہ نے دیا ہے تو اللہ کی نافرمانی میں خرچ نہ کرنا، اللہ نے دیا ہے تو رسول اعظم کا دل دکھانے میں خرچ نہ کرنا۔ جب اللہ نے دیا ہے تو تلاوت قرآن کرو، غریبوں پر صدقہ کرو، غریبوں پر خیرات کرو۔ اے خاتون جنت کی کنیزوں، آج ہم عورتوں کو دیکھتے ہیں، اگر مالدار شوہر مل جائے یا مالدار گھرانے میں ایک عورت پیدا ہو، اس کا باپ مالدار ہو، تو گناہوں کی راہوں میں عورتیں پیسہ خرچ کرتی ہے، نیکی کی راہ میں خرچ نہیں کرتی۔ لیکن آؤ میں تمہیں بتاؤں، جب اللہ کی دی ہوئی دولت کو اور اللہ کی دی ہوئی طاقت کو خدا کی نافرمانی میں خرچ کیا جاتا ہے تو اللہ وہ نعمتیں چھین لیتا ہے، بے قراری میں مبتلا کر دیتا ہے، بے چینی میں مبتلا کر دیتا ہے۔ اے خاتون جنت کی کنیزوں، سنو سنو، تمہارے گھر کے اندر سب کچھ موجود ہے، پھر بھی تم خدا کی نافرمانی کر رہی ہو۔ لیکن آؤ ذرا سیدہ کائنات کی زندگی کو دیکھو، سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کی زندگی کو دیکھو۔ گھر میں فاقے پر فاقہ ہے، لیکن اللہ کی راہ میں دینے کے حوالے سے اس قدر زیادہ فراخ دل ہے، اس قدر دل میں وسعتیں ہیں کہ ایک مرتبہ خاتون جنت کی چوکھٹ پر مانگنے کے لیے فقیر آیا، مانگنے کے لیے بھکاری آیا، اور اس نے کہا ہے کوئی جو اللہ کے لیے مجھے کچھ دے دے۔ اس وقت سیدہ فاطمہ کے گھر میں کچھ بھی موجود نہ تھا، خاتون جنت کے گھر میں کچھ نہیں تھا۔ سیدہ فاطمہ نے سوچا فقیر کو دروازے سے خالی بھیجنا یہ میرے بابا نے منع کیا ہے،
میرے رسول نے منع کیا فاطمہ اپنی چوکھٹ سے کسی سائل کو کبھی خالی نہ بھیجنا. گھر میں ادھر ادھر دیکھا کچھ نظر نہیں آیا تو سیدہ فاطمہ اپنا دوپٹہ جس پر کئی پیوند لگے ہوئے تھے اپنے دوپٹے کو اتار کر گھر کے اندر سے اللہ اکبر ایک روشن دان سے ہاتھ کو باہر کرتی ہیں اور اس کے بعد وہ دوپٹہ اس فقیر کو اس سائل کو دے دیتی ہے. جب دوپٹہ سائل کے ہاتھ میں پہنچا سیدہ فاطمہ بے چین ہو گئی, سیدہ فاطمہ بے قرار ہو گئی. میں نے دوپٹہ تو دے دیا, گھر میں میں اکیلی ہوں, اگر میرے ابا اللہ کے رسول آ جائیں گے تو کیا وہ میرے سر کے بالوں کو دیکھیں گے معاذ اللہ, یا میرے بیٹے آ جائیں گے تو کیا وہ میرے کھلے ہوئے سر کو دیکھیں گے. بے چین اور بے قرار ہو گئی. ابھی بے چین اور بے قرار ہی ہو رہی تھی کہ ایسے میں دروازے پہ دستک ہوئی. جب سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کے دروازے پہ دستک ہوئی تو دروازے پہ دستک کے بعد آپ کے دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئی, آپ کی بے قراری بڑھ گئی, آپ کی بے چینی بڑھ گئی. ایسے میں سیدہ فاطمہ نے ڈرتے ڈرتے پوچھا کون ہو؟ تو باہر سے آواز آئی فاطمہ میں تمہارے بابا کا غلام ہوں, تمہارے ابا کا غلام ہوں. سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ نے پوچھا کیوں آئے ہو, آنے کی وجہ کیا ہے؟ تو آنے والا وہ کہتا ہے کہ میں تمہارے لیے تحفہ لے کر کے آیا ہوں. اور اس کے بعد باہر سے جیسے ہی تحفہ اندر کی طرف اس نے پیش کیا تو کیا دیکھا سیدہ نے, خوشی کی انتہا نہ رہی کہ بڑا خوبصورت دوپٹہ تھا. سیدہ فاطمہ نے جلدی سے وہ دوپٹہ اوڑھ لیا اور اوڑھنے کے بعد ابھی دوپٹہ اوڑھ کر کے سجدہ شکر ہی ادا کیا تھا کہ دروازے پہ پھر دستک ہوئی. پوچھا کون ہے؟ میرے آقا نے جواب دیا کہ بیٹی میں محمد تمہارا باپ ہوں, تمہارا والد ہوں. اللہ اکبر, دروازہ کھول دیا گیا. میرے سرکار نے جیسے ہی سیدہ فاطمہ کے سر پہ دوپٹہ دیکھا مسکرا کر فرمایا فاطمہ یہ دوپٹہ بڑا خوبصورت ہے, کہاں سے لائی ہو؟ سیدہ فاطمہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. عرض کرتی ہے بابا جان میں نے اپنا دوپٹہ ایک فقیر کو خیرات میں دے دیا تھا. تو پھر دروازے پہ دستک ہوئی. میں نے پوچھا تو آنے والے نے کہا آپ کے بابا کا غلام ہوں اور آپ کے لیے دوپٹہ تحفے میں لایا ہوں. وہ دوپٹہ کوئی آپ کا غلام دے کر کے گیا ہے. میرے آقا فرماتے بیٹی اللہ کی طرف سے تمہارا امتحان تھا کہ تم اللہ سے کتنی محبت کرتی ہو. اللہ نے جبریل کو فقیر بنا کر تیری چوکھٹ پر مانگنے کے لیے بھیجا تھا. جب اللہ کی محبت میں تو نے اپنا دوپٹہ دے دیا تو اللہ نے تیرے لیے دوپٹہ جنت سے بھیجا دیا. اور تو نے یہ جو دوپٹہ اوڑھا ہے یہ کہیں اور کا خریدا نہیں بلکہ جنت سے آیا ہوا ہے, جنت سے لایا گیا ہے. اے خاتون جنت کی کنیزوں, اللہ تبارک و تعالی دے رہا ہے تو اللہ کی راہ میں خرچ کرو, اللہ کے غریب بندوں پہ خرچ کرو, اللہ کی غریب بندیوں پہ خرچ کرو. یہ کیا بات ہوئی کہ اللہ نے دیا ہے تو تم ناجائز کاموں میں خرچ کر رہی ہو؟ اے خاتون جنت کی کنیزوں, اور یہی تربیت اپنے بچوں کی بھی کرو, یہی تربیت اپنے بیٹوں اور بیٹیوں کی کرو. اس لیے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نیچے والے ہاتھ سے اوپر والا ہاتھ بہتر ہوتا ہے. جو لوگ دینے کے عادی ہوتے ہیں اللہ ان کے لیے اپنے خزانوں کے دروازے کھول دیتا ہے, ان کے لیے اللہ تعالی دولت کے دروازے کھول دیتا ہے. اچھی طرح ذہن نشین کر لو, ہمیں اپنی زندگی کو بدلنا ہے. سنی دعوت اسلامی کے اجتماع میں آنے والی میری بہنوں, اپنی زندگی میں انقلاب بپا کرو. گناہوں کو چھوڑ دو, گناہوں میں سکون نہیں ہے, گناہوں میں اطمینان نہیں ہے. اپنے بالوں کی نمائش نہ کرو, اپنے جسم کی نمائش نہ کرو. شادی کے موقع پر خدا کو مت بھول جاؤ, خوشیوں کے موقع پر خدا کو مت بھول جاؤ. دنیا کی جو قوم خوشیوں کے موقع پر اللہ کو بھول جاتی ہے اور گناہ کرتی ہے, اس قوم سے اللہ ہمیشہ کے لیے خوشیوں کو چھین لیتا ہے. اللہ اس قوم سے خوشیاں چھین لیتا ہے. اگر ہمیشہ خوش رہنا ہے تو خوشیوں میں اللہ کو یاد کرو, اللہ کے رسول کو یاد کرو, خدا کو خوش کرنے کی کوشش کرو, رسول کو خوش کرنے کی کوشش کرو. اگر تم اپنی خوشیوں میں اللہ و رسول کو خوش کرو گی اللہ وہ خوشیاں عطا کرے گا کہ کبھی وہ خوشیاں تم سے دور نہیں جائے گی.
اور اگر تم نے خوشیوں میں اپنے بالوں کی نمائش کر کے، نمازوں کو ترک کر کے، گناہوں کا ماحول بنا کر، ڈی جے کا ماحول بنا کر، میوزک کا ماحول بنا کر، بے پردگی کا ماحول بنا کر، غیر مسلم اجنبی لڑکوں سے مہندیاں لگوا کر اگر اللہ کو ناراض کیا تو پھر خوشیاں تم سے چھین لی جائے گی۔ کیا خیال ہے تمہارا؟ بڑے بڑے بادشاہوں کی ملکاؤں سے اللہ نے خوشیاں چھین لیا۔ میری بہنوں، ہم ایسی عورتوں کو بھی جانتے ہیں کہ جن کے شوہروں نے ان کے دل پر بڑے بڑے شہروں کو آباد کیا، بڑے بڑے شہر آباد کیے، لیکن آج ان عورتوں کی قبروں کا نشان نہیں۔ لیکن ایک عورت ایسی ہم دیکھتے ہیں جس کا شوہر جوانی میں انتقال کر گیا، اس عورت کا قد ناٹا ہے، اس عورت کا رنگ کالا ہے، وہ عورت کے پاس کوئی زیور نہیں، کوئی دولت نہیں، ایک ٹوٹے سے مکان میں رہتی ہے، لیکن اس کو اللہ کی رضا کا خیال ہے۔ جب وہ عورت حج کے لیے نکلتی ہے تو کعبہ اپنی جگہ سے ہٹ کر اس کے استقبال کے لیے چلا آتا ہے۔ جب وہ کعبے کو استقبال کرتا ہوا دیکھتی ہے تو کہتی ہے، اے کعبے تو کیوں چلا آیا؟ میں تجھے دیکھنے نہیں بلکہ تیرے رب کو دیکھنے کے لیے آئی ہوں۔ اے خاتون جنت کی کنیزوں، اسی عورت کا نام رابعہ بصری ہے۔ تم کہاں ہو؟ اپنی سفید چمڑی پر اترانا اور اللہ کو ناراض کرنا سوچو، غور کرو اور اپنی زندگی کا جائزہ لو، اپنا احتساب کرو۔ میری بہنوں، ایک دن دنیا سے کوچ کرنا ہے، ایک دن دنیا سے جانا ہے۔ سنی دعوت اسلامی آپ کو یہی پیغام دیتی ہے کہ اپنے آپ کو بدلو، اور بدلنے کا بہترین طریقہ ہے کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کریں، اپنے گناہوں سے لوٹ جائیں، اپنے گناہوں کو چھوڑ کر، اپنے گناہوں سے نادم ہو کر پلٹ جائیں اور پلٹیں، اور اپنے آپ کو ایسا بدل دے کہ جو دیکھے وہ تمہیں اللہ کی کنیز کہہ کر پکارے، مصطفیٰ کریم کی کنیز کہہ کر کے پکارے۔ میری نوجوان بہنیں، میری بوڑھی مائیں اور میری بچیاں قوم کی، اگر وہ یہاں سب موجود ہیں، میں امید کرتا ہوں انشاءاللہ ابھی مغرب کے بعد حضور امیر سنی دعوت اسلامی کا خطاب ہوگا اور اس کے بعد ذکر و دعا کی محفل ہوگی، اور ابھی بھی توبہ کی قبولیت کا وقت ہے۔ میری بہنیں سچی توبہ کرے، اس لیے کہ جب توبہ سچی ہوتی ہے تو زندگی میں انقلاب آ جاتا ہے۔ میں جاتے جاتے بس توبہ کے حوالے سے ایک حکایت بیان کر کے اپنی گفتگو کو مکمل کر لوں گا۔ اے خاتون جنت کی کنیزوں، عورت کیسی بھی ہو، مرد کیسا بھی ہو، انسان کیسا بھی ہو، اگر سچی توبہ کوئی کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیتا ہے، اللہ مغفرت فرما دیتا ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ بہت توجہ کے ساتھ میری بہنیں میری آخری کی گفتگو کو سماعت کرے گی۔ اے خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیزوں، ایک مرتبہ حضرت ذوالنون مصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں مصر کے کچھ لوگ آتے ہیں اور آنے کے بعد کہتے ہیں، اے ذوالنون، ہمارے محلے کے اندر ایک رقاصہ ہے جو بڑی فاحشہ ہے، جو بہت گنہگار ہیں، ایک کام کرے اس رقاصہ کو آپ محلے سے باہر نکال دیں، مصر سے باہر نکال دیں۔ حضرت ذوالنون مصری نے جیسے ہی سنا، آپ اللہ کے ولی تھے، آپ فرماتے ہیں، لوگوں اگر تم اس کو نکالنا ہی چاہتے ہو تو ایک کام کرو، اس کو گناہوں سے دور کروا دو، اس لیے کہ اگر ہم اپنے محلے سے یا اپنے ملک سے نکال دیں گے تو وہ کہیں اور جا کر گناہ کرے گی، وہ کہیں اور جا کر کے برائی کرے گی، اس لیے تمہارا مقصد تو گناہوں کا خاتمہ ہے، انشاءاللہ میں اس کا انتظام کر دوں گا۔ حضرت ذوالنون مصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ایک غلام کو بھیجتے ہیں اور بھیجنے کے بعد فرماتے ہیں، جا
جا کر اس رقاصہ سے پوچھنا کہ اس کی ایک رات کی قیمت کیا ہے. اور جب وہ غلام پہنچا اور پہنچنے کے بعد رقاصہ سے کہا اے رقاصہ تیرا ناچ دیکھنے کے لیے دور دور سے لوگ آتے ہیں, یہ بتا کہ تیری ایک رات کی قیمت کیا ہے, ایک رات میں تو کتنا کما لیتی ہے. رقاصہ نے کہا کیوں آپ ایسا کیوں پوچھ رہے ہیں؟ تو اس وقت تو غلام نے کہا میرے آقا حضرت ذوالنون مصری آج رات تیرے ساتھ گزارنا چاہتے ہیں. اس لڑکی نے اپنے بالوں کو جھرجھری دے کر بڑے غرور سے کہا لو اب ذوالنون جیسے ولی بھی میرے ناچ کے شیدا ہو گئے, میرے ناچ کے فدائی ہو گئے. اور اس نے اپنی قیمت بتا دی. اس کے بعد حضرت ذوالنون مصری کا غلام جب ان کے پاس پہنچا اور پاس پہنچنے کے بعد قیمت بتائی, ذوالنون مصری تیار ہو گئے. اللہ اکبر. رقاصہ سوچ رہی تھی کہ شاید ذوالنون مصری بھی اور مردوں کی طرح میرے ساتھ کھیل تماشا کریں گے, میرا ناچ دیکھیں گے. لیکن اللہ اکبر, عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد حضرت ذوالنون مصری رحمت اللہ علیہ جب اس کے گھر پہنچے, گھر پہنچنے کے بعد فرمایا بیٹی آج کی رات تیرے کمرے میں کوئی نہیں آئے گا, آج رات تجھے میرے ساتھ میں جیسا کہوں گا ویسا ہی کرنا ہے. اس لڑکی نے جب اپنے لیے بیٹی کا لفظ سنا تو کہنے لگی اے ذوالنون تم مجھے بیٹی کہہ رہے ہو؟ آپ فرماتے ہیں ہاں بیٹی, یہ اسلام کا نظریہ ہے کہ قوم کی ہر بیٹی ہر مسلمان کی بیٹی ہوا کرتی ہے, پوری امت کی بیٹی ہوا کرتی ہے. حضرت ذوالنون مصری فرماتے ہیں اس لیے میں تجھے بیٹی کہتا ہوں. اتنا سننے کے بعد اس نے کہا یہاں تو حال یہ تھا کہ جو بھی آتا تھا مجھے ایسے للچائی ہوئی نظر سے دیکھتا تھا جیسے بھوکا گوشت کے لوتھڑے کو دیکھتا ہے, لیکن آپ مجھے بیٹی کہتے ہیں. اتنا سننے کے بعد ذوالنون مصری کہتے ہیں بیٹی آج تجھے میرے ساتھ نماز پڑھنا ہے اور تجھے اپنے گناہوں سے توبہ کرنا ہے. حضرت ذوالنون مصری کے کہنے کے بعد اس لڑکی نے کہا لیکن ذوالنون مجھے تو نماز پڑھنا آتی ہی نہیں, میرا حال تو یہ ہے کہ اللہ اکبر میں بچپن میں یتیم ہو گئی تھی اور میری ماں نے اپنی بیوگی کی وجہ سے مجھے نچنی عورتوں کے ساتھ کر دیا تھا اور نچنیاں عورتوں کے ساتھ رہتے رہتے میں بھی بہت بڑی نچنیاں بن گئی اور اب حال یہ ہے کہ مصر کی بڑی نچنیوں میں میرا شمار ہوتا ہے. ذوالنون مصری کہتے کچھ بھی ہو اگر تجھے نماز پڑھنا نہیں آتی تو کوئی بات نہیں بیٹی, تم میرے پیچھے کھڑے رہنا, جیسے میں کرتا ہوں ویسے تو بھی کرنا. وہ لڑکی غسل کر کے آئی, اچھے کپڑے پہنے اور ذوالنون مصری کے پیچھے کھڑی ہو گئی. حضرت ذوالنون مصری نے اللہ اکبر کہہ کر جب ہاتھ باندھے اس نے بھی ہاتھ باندھ لیے. ذوالنون مصری نے تلاوت قرآن کرنی شروع کی. قرآن مقدس کی تلاوت میں حضرت ذوالنون کی آواز میں وہ تاثیر تھی کہ اس لڑکی کے دل پر تلاوت قرآن اثر کرتی ہے اور اس کے بعد اس کی آنکھوں سے آنسو نکلنے لگتے ہیں اور اس کا دل اللہ کی طرف مائل ہونے لگتا ہے. پھر کیا ہوا؟ حضرت ذوالنون مصری نے رکوع کیا. رکوع کے بعد جب سجدہ کیا, سجدے میں سر رکھ کر ذوالنون مصری کہتے ہیں اے اللہ بڑی محنتوں سے میں اس کو یہاں تک کے لایا ہوں, اے میرے پروردگار اس کو یہاں تک لانا میرا کام تھا, اس کے آگے سنبھال لینا تیری رحمت پر ہے. مولا اگر تو نے اس کو راہ نہ دی تو اس کے بعد پھر کوئی اسے یہاں تک نہ لا سکے گا. حضرت ذوالنون نماز مکمل کرتے ہیں, جب سلام پھیر کر پیچھے دیکھا تو کوئی نظر نہ آیا. حضرت ذوالنون مصری اس لڑکی کی تلاش کرتے رہے, کوئی نہ ملا. چند برسوں کے بعد ایک رات حضرت ذوالنون مصری تہجد کی نماز کے بعد اپنے بستر پر سو رہے تھے کہ اچانک آواز آئی ذوالنون آج میرے یار کا انتقال ہو گیا ہے, آج میرے دوست کا انتقال ہو گیا ہے. اگر تو مجھے راضی کرنا چاہتا ہے, اگر تو مجھے خوش کرنا چاہتا ہے تو جا کر کے میرے اس دوست کے جنازے میں
شرکت کر، اس کی نماز جنازہ پڑھ، اس کے لیے انتظامات کر، میں تجھ سے خوش ہو جاؤں گا۔ ذوالنون مصری نے عرض کیا وہ تیرا دوست کہاں ملے گا؟ اشارہ کر دیا گیا، پتہ بتا دیا گیا۔ جب آنکھ کھلی تو فجر کا وقت ہو رہا تھا۔ ذوالنون مصری جب اس غار کی طرف پہنچے جہاں کا پتہ بتایا گیا تھا تو وہاں جا کر کے کیا دیکھا کہ پرندوں کی شکل میں فرشتے لاشیں کے ارد گرد منڈلا رہے تھے۔ حضرت ذوالنون مصری نے جیسے ہی لاشیں سے کپڑا ہٹا کر دیکھا تو قدموں کے نیچے سے زمین کھسک گئی۔ آپ حیران رہ گئے کہ اللہ اکبر، یہ تو وہی رقاصہ ہے جس کو لوگ فاحشہ کے نام سے یاد کرتے تھے۔ اللہ اس کو اپنا دوست کہہ رہا ہے، اپنا مقبول کہہ رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ جب چہرے پر پردہ ڈال دیا اور سوچا کہ چلو جا کر کے کفن خرید کر لاتے ہیں، چونکہ یہ عورت کی لاش ہے، اس کو نہلانے کا کام عورتیں کرے گی، اس کو کفن پہنانے کا کام عورتیں کرے گی۔ جب شہر میں پہنچے عورتوں کو لیا اور لوگوں کو لیا اور کفن لے کر جب آئے تو حضرت ذوالنون نے کیا دیکھا کہ جہاں اس عورت کا لاشا پڑا ہوا تھا اب وہاں کوئی لاشا موجود نہیں ہے، وہاں پر ایک رکا لکھا ہوا تھا، ایک چٹھی لکھ کر رکھی ہوئی تھی۔ حضرت ذوالنون نے اٹھا کر پڑھا تو اس پر لکھا تھا جو ہمارے ہو جاتے ہیں، جو توبہ کر کر ہمارے سچے فرما بردار ہو جاتے ہیں، ہم ان کی قبر اور کفن دفن کے لیے کسی کا محتاج نہیں کرتے، ان کا انتظام بھی ہم خود ہی کر لیا کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ یہ پڑھنے کے بعد حضرت ذوالنون کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ عرض کرتے میرے کریم وہ تو رقاصہ تھی، اچانک وہ تیری محبوب اور مقبول کیسے بن گئی؟ تو ارشاد ہوا ذوالنون جب اس نے پہلا سجدہ کیا تو اس نے سچی توبہ کی، اور جب سچی توبہ کی تو ایک سجدے کی برکت سے ساری زندگی کے گناہ معاف کر دیے گئے، اس کی بخشش کر دی گئی، اس کو نجات کا پروانہ دے دیا گیا۔ اے خاتون جنت کی کنیزو، مجھے یقین ہے اس مجمع کے اندر میری کوئی بہن اس عورت کی طرح تو نہیں ہے۔ الحمدللہ تم اس سے بظاہر بہتر ہو، اگر تم سچی توبہ کر لو اور اپنی زندگی میں انقلاب بپا کر لو تو تم بھی قابل رشک خواتین بن سکتی ہو، تم بھی سیدہ فاطمہ کی سچی کنیز بن سکتی ہو۔ میری بہنوں، اپنی بیٹیوں کو بھی حیا کے پردے میں رکھو، اپنے بیٹوں کو بھی آداب سکھاؤ، محبت رسول ان کے دل میں پیدا کرو، زندگیوں میں انقلاب پیدا کرو۔ میں امید کرتا ہوں میری بہنیں یہاں سے جانے سے پہلے سچی توبہ کر کے جائیں گی اور زندگی میں انقلاب بپا کرنے کی کوشش کریں گی۔ یہاں سے جانے کے بعد تمہیں جو دیکھے پکار اٹھے، یہ تو اپنے وقت کی رابعہ بصری ہے، یہ تو اپنے وقت کی نفیسہ مصری ہے، یہ تو اپنے وقت کی فاطمۃ الزہرا کی کنیز ہے۔ اگر آپ نے ایسا کیا تو ہم سمجھیں گے کہ یہاں ہمارا اور آپ کا آنا قبول ہو گیا اور کامیاب ہو گیا۔ میری بہنوں سے میری گزارش ہے، اب مغرب کا وقت ہو چکا ہے، مغرب کی اذان ہوگی، آپ اپنی اپنی جگہوں پر خاموشی کے ساتھ مغرب کی نماز پڑھیں گی انشاءاللہ، اور مغرب کے بعد ایک نعت شریف ہوگی اور فوراً حضور امیر سنی دعوت اسلامی کا خطاب شروع ہو جائے گا۔ ہماری اور آپ کی خوش نصیبی ہے کہ حضور امیر سنی دعوت اسلامی تشریف لا رہے ہیں اور حضرت کا خطاب ہم سنیں گی۔ جو بہنیں اب تک کسی سچے پیر کے ہاتھ پر مرید نہیں ہوئی ہیں، میں ان بہنوں سے گزارش کرتا ہوں کہ حضور امیر سنی دعوت اسلامی اپنے خطاب کے بعد آپ سب کو مرید فرمائیں گے، داخل سلسلہ فرمائیں گے اور آپ غوث اعظم کی کنیزوں میں داخل ہو جائے گی۔ یاد رکھیں حضور امیر سنی دعوت اسلامی سلسلہ عالیہ قادریہ کے شیخ طریقت ہیں، جو آپ سے مرید ہوگا گویا وہ سلسلہ قادریہ میں داخل ہو جائے گا۔ اس لیے میری بہنوں، میرے آقا غوث الاعظم نے فرمایا ہے، میرے غوث نے کہا ہے کہ میرے مریدوں پر میرا سایہ ایسے ہے جیسے آسمان کا سایہ زمین پر ہوا کرتا ہے، اور میرے مرید کو نہ دنیا میں کوئی خطرہ ہے نہ آخرت میں کوئی خطرہ ہے۔ جو بھی میرا مرید ہوگا وہ مرنے سے پہلے توبہ کر کے مرے گا اور اس کا خاتمہ ایمان پر ہوگا۔ اس لیے اگر تم غوث پاک کے سلسلے کی برکت
کو حاصل کرنا چاہتی ہو تو حضور امیر سنی دعوت اسلامی کے ہاتھ پر بیعت کر کے سرکار غوث الاعظم کے سلسلے میں آپ داخل ہو جائیں اور اپنی زندگی میں انقلاب پیدا کریں. مجھے امید ہے کہ میری بہنیں ہماری باتوں پر توجہ کریں گی. اللہ تعالیٰ دوران گفتگو اگر کوئی غلطی ہو تو معاف فرمائے. اللہ پوری امت کی بچیوں کی عزت و عصمت کی حفاظت فرمائے. تمام میری بہنوں جنہوں نے بہت خاموشی کے ساتھ میرے ٹوٹے پھوٹے الفاظ کو سنا، اللہ میری ساری بہنوں کی جائز مرادیں پوری فرمائے. جن کو رشتے نہیں آتے اللہ ان کے لیے اچھے رشتوں کا انتظام فرمائے. جن کے شوہر ان سے ناراض رہتے ہیں اللہ ان میاں بیوی میں ایسی محبت پیدا کرے جیسے مولا علی اور سیدہ فاطمہ کے درمیان محبت تھی. اللہ پاک جن ساس اور بہو کے جھگڑے ہیں ان کا خاتمہ کر کے اللہ تبارک و تعالی گھروں کے اندر محبتوں کا ماحول پیدا فرمائے. اور اللہ آپ سب کو خوشیاں عطا فرمائے. دوران گفتگو کوئی غلطی ہو تو اللہ معاف کرے. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.